قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان، ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اعتدال کی فضا پیدا کرنا، پاکستان کے معاشرے کو اس وحدت اور اتحاد اور اعتدال کی طرف لے کے جانا جو پاکستان کا 80 کی دہائی سے پہلے خاصہ تھا۔ میں نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں مسیحی بھی رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں پارسی بھی رہتے ہیں، یہاں شیعہ سنی بھی رہتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ اور آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعین کر رکھا ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کو غصب کرے۔ آئین پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی ضامن ہے، اور آئین پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے بھی حقوق کا ضامن ہے۔ میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو اور غیر مسلم وہاں ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہوں، جیسے کہ مسلمان بھی پاکستان میں تو مسلمان اور غیر مسلم دونوں ایک قانون، دستور، آئین کے تحت رہ رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے غیر مسلموں کے حقوق کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ پاکستان فرقہ وارانہ تشدد کی لہر آئی، پاکستان کے اندر بے انتہا قتل و قتال ہوا، اور بالخصوص اگر ہم کراچی کی بات کریں تو وہاں جس انداز سے شیعہ سنی قتل و قتال ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے یہ سلسلہ لاہور سے شروع کیا تھا، لیکن لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں جو قومی پیغام امن کمیٹی کا دورہ ہوا اس کو اس انداز سے وقت کی کمی کی وجہ سے قوم کے سامنے نہیں لایا جا سکا، یا وہاں پر ایسی تقریب نہیں ہو سکی جیسی کراچی کے دو بڑے اداروں میں ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف پاکستان کے عالم اسلام کی شخصیت ہیں، ان کا ادارہ ہے جامعہ بن نوریہ العالمیہ، اس کے محتمم ہیں مفتی نعمان نعیم صاحب جو کہ قومی پیغام امن کمیٹی صوبہ سندھ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاں ایک اجتماع رکھا، ایک استقبالیہ کہیں یا عشائیہ کہیں، جس میں تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ گئے، اور یہ میرا خیال ہے پہلی بار اس دارالعلوم میں ہوا ہوگا۔ وہاں ویسے تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں کا ماحول بڑا اعتدال والا ہے، رواداری والا ہے، لیکن اس طرح ایک اجتماعی تقریب یہ میرا خیال ہے پہلی بار ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا ادارہ ہے پورے عالم اسلام میں، اس ادارے سے متصل لوگ ہیں، اور ایک بہت بڑی شخصیت کے نام پر یہ ادارہ ہے۔ اس کے جو موجودہ محتمم ہیں، سربراہ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، انہوں نے قومی پیغام امن کمیٹی کے ممبران کو دعوت دی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے، اور اس پر میں بہت عرصے سے، بلکہ اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا کہ میں 15 سال 20 سال سے اس کوشش میں تھا کہ اس طرح کی تقریب ہو جہاں ایک طرف شیعہ سنی بیٹھے ہوں، دوسری طرف مسیحی، ہندو، پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ بیٹھی ہوں، اور وہ دن انہوں نے کہا کہ آج آ گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا دن تھا کہ تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین ایک ایسے علمی دینی ادارے میں جس کا عالمی سطح پہ بہت بڑا مقام ہے اس میں جمع ہوئے، اور انہوں نے وحدت اور اتحاد کی بات کی۔ انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں،
اور یہ بھی کہ نہ تکفیر چلے گی اس ملک میں اب، اور نہ ہی توہین و تنقیص ہونے دی جائے گی. ہم سب مل کر اس کو روکیں گے اور پاکستان کو ایک اعتدال پسند امن والا معاشرہ بنائیں گے. سب سے اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر تمام مکاتب فکر کے قائدین نے مشترکہ طور پر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی. ناظرین، آج سے چند سال پہلے میں نے ایک تقریب میں اسلام آباد میں کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ دن آئے کہ جب تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، عوام اسی طرح ایک مسجد میں نماز ادا کریں جس طرح ہم بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں. بڑا کرٹیسزم ہوا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن اللہ نے وہ دن ہمیں دکھایا ہے کہ جامعۃ الرشید میں یہ منظر دنیا نے دیکھ لیا. تنقید ہو رہی ہے شیعہ سنی دونوں قائدین پہ، لیکن میں ان قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تمام تر اشکالات، خطرات، تنقید سے ماورا ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں. ہمارے اختلافات اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم مل کر نماز بھی ادا نہ کر سکیں. حضرت علامہ عارف وادی صاحب، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ڈاکٹر آصف میر، مفتی کریم خان، یعنی جتنے بھی نام، ہمارے مفتی عبداللطیف صاحب ہیں، مولانا یوسف کشمیری ہیں، یہ اور پاکستان کے تقریباً 13 جو وفاق ہیں، جو مدارس کے بورڈ ہیں، ان کے نمائندے وہاں موجود تھے. اسی طرح ہمارے غیر مسلم نمائندے بھی وہاں تھے، لیکن نماز میں تو مسلمانوں نے ادا کرنی تھی تو مسلمانوں کے نمائندے موجود تھے. اس تقریب میں چونکہ آج کل ایک موضوع ہے جو بنایا گیا ہے، افسوسناک بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. شہداء کے متعلق جو گفتگو ایک ہمارے سیاسی مذہبی رہنما نے کی، اس حوالے سے بھی بات ہوئی. تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے واضح طور پر یہ بات کہی، دو ٹوک کہی کہ پاکستان کی فوج کے، پاکستان کے شہداء اور غازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اگر کسی شخص کی وجہ سے، کسی فرد کی وجہ سے ان کی توہین کی جاتی ہے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں دانستہ یا نادانستہ، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. پہلے تو خیال یہی تھا اس تقریب تک کہ یہ الفاظ جذبات میں ہو جاتا ہے سلپ آف ٹنگ یا، لیکن گزشتہ روز ان صاحب نے شہداء کارگل سے لے کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے شہداء کے حوالے سے جو گفتگو کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ یا چلتے راہ کی بات نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے. کچھ بھی ہو، یہ قوم اور یہ فوج ایک ہیں. میں شہداء کے لواحقین سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان ماؤں سے جن کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑا یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے اپنے بیٹے اپنے وطن اور اپنے دین کے لیے دیے ہیں، مال کے لیے نہیں دیے، تنخواہوں کے لیے نہیں دیے. کہتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو ایسے انداز میں کیوں بیان کیا کہ آپ، حقیقت بات یہ ہے کہ ایک ماں جب روتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا بھی تمہارے وطن کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے قربان کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ بیٹا تنخواہ کے لیے قربان ہوا، میرے سے میری ساری دنیا لے لو، میرا بیٹا واپس دے دو، تو اس پہ آنسو نہ بہائیں تو کیا کریں؟ جو بھی درد دل رکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جو بے درد ہو اس کی بات ہی نہیں ہے. لہذا پہلی بات تو یہی ہے، ماحول پہلے ہی بہت تلخ ہے کہ ایسی گفتگو سے اعراض کیا جائے، پرہیز کیا جائے جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہو.
ہمارا دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، ہمارا دشمن اس قوم اور فوج میں تقسیم چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کا سبب بن رہے ہیں ان سے تو پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے مطابق پوچھا جانا چاہیے، لیکن اگر یہاں نہیں بھی پوچھا جائے گا تو ایک دن اللہ کے دربار میں تو ضرور پوچھا جائے گا۔